الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خاصم الجبارين ورد الحامدين رب اشرح لي والصديقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نبينا المجدد محمدا أحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين ذهبت أمرهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في رب لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الحاتمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقية والأعصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرغبية والجود الكاظمية والنقابة النقوية والحيبة الأسكرية القائم بضحى اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں بہنیں، قرآن مجید کی دو آیتیں، سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23. اس دو آیتوں کی روشنی میں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس بات کا صاف لفظوں میں حکم دے رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعوی محبت کرتے ہو کہ ہم پروردگار عالم سے محبت کرتے ہیں تو میرے حبیب ان سے کہہ دو فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ وہ تیری اطاعت کرے. اگر رسول اللہ کی ہم اطاعت کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پروردگار عالم بھی ہم سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. جہاں پہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، وہی رسول حکم پروردگار آتا ہے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو جو تمہیں اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اجر رسالت کے طور پہ اور کچھ نہیں چاہیے علاوہ یہ کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرو، ان سے مودت کرو. اور اہل بیت کی محبت اور مودت
جب ہم نے دم بھرنا شروع کر دیا تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. صرف سیاہ پوش ہو جانے سے عزادارہ میں سید الشہداء کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی ہے. صرف مجلسوں میں شرکت کرنے سے ہم محب اہل بیت نہیں بن جاتے. چونکہ محب اہل بیت اس بلند ترین مقام کا نام ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اسے منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے جو امام ہے اس کو امام مان کے اس کی اطاعت کرے گا، اس کی محبت کا دم بھرے گا. تو یہ محب اہل بیت جب محشر کے میدان میں جائیں گے تو ندائے پروردگار عالم آئے گی. ڈائریکٹ پروردگار عالم اس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ اے اہل بیت کے محب، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی تیرے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی تمام خیر تیرے لیے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی میزان باقی، اعمال باقی، ابھی پورے صراط باقی، لیکن تو شک نہ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، جنت تیرے لیے ہے. جنت کا اسے مالک کرا دیا جاتا ہے، جنت گویا اس کو دے دی جاتی ہے میدان محشر میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت تیرے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کیونکہ محب اہل بیت کے اندر، دوستان اہل بیت کے اندر 20 خصال پائے جاتے ہیں، 20 خصلتیں پائی جاتی ہے، 20 کوالٹیز پائی جاتی ہے، جس میں سے 10 صفتیں دنیا میں پائی جاتی ہے اور 10 صفتیں آخرت میں پائی جاتی ہے. وہ اوصاف جو دنیا میں پائے جاتے ہیں محب اہل بیت کے اندر وہ کون کون سے ہیں؟ مسلسل ہماری گفتگو روزانہ ایک ایک صفت پر اور ایک ایک کوالٹی پر ہو رہی ہے. سب سے پہلی صفت محب اہل بیت کی الزہد فی الدنیا. محب اہل بیت وہ ہوتا ہے جسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں زہد اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری صفت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ الحرص علی عمل صالح. یہ عمل صالح میں حریص ہوتا ہے، یہ نیک کام کرنے میں لالچی ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ نیک عمل کے میدان میں حریص ہوتا ہے، یہ کبھی اپنی نمازوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کبھی یہ روزے رکھنے سے تھکتا نہیں ہے، کبھی یہ حقوق الناس کی ادائیگی میں جو بھی نیکی کرے گا کبھی یہ تھکتا نہیں ہے کہ بس میں نے اپنی طرف سے نیکی کر دی. سامنے والا چاہے نیکی کا جواب برائی سے دے پھر بھی یہ نیکی کرتا رہے گا. سامنے والا جب اپنی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیوں اپنی اچھائیوں کو چھوڑیں؟ میری عزیز ماں بہنیں، نیک عمل کے بارے میں حریص ہو جانا. دیکھیں یہ صفت کس کی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 نمبر کی آیت. پروردگار عالم اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. گھر جا کے آپ اس کی تفسیر کو پڑھ لینا. ترجمے کو میں بہت جلدی بیان کروں. لفظ حریص آیا ہے، حریص یعنی لالچی. یہ وہ صفت ہے جب دین کے بارے میں انسان کے اندر لالچ آئے گی تو اس صفت کو اچھا مانا گیا ہے. دنیا کے بارے میں اگر لالچ آ جائے تو اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی، اس کو اسلام بہت برا سمجھتا ہے. لیکن جب دین کے معاملے میں انسان حریص بن جائے، لالچی بن جائے، رسول اللہ کی تعریف خدا قرآن میں کرائی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. ہم نے تمہارے درمیان ایسے رسول کو بھیجا کہ جو تمہیں لوگوں میں سے تھا. مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. تم لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہاری ذات سے زیادہ محبت رسول اللہ کو تمہارے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ مجلس کے اختتام پہ چھٹے امام کی وہی حدیث کہ امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. عزاداروں کے لیے چھٹے امام کیا دعائیں کر رہے ہیں، امام کی دعاؤں کے جملے اگر آپ دعائیں سنیں نا تو دل چاہے عزاداری کے لیے بھی ایسے حریص بن جائے. صبح شام دوپہر رات جب بھی مجلس میں جانے کا موقع ملے، کبھی بھی مجلسوں میں جانا ہم اور آپ ترک نہ کرے. چھٹے امام ہمارے لیے کیا دعائیں کر رہے تھے. آئیے عزیزوں واپس پلٹیے. گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ الحرص علی عمل صالح. جو محب اہل بیت ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں سے کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ لالچ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی. اور اسی لیے جو نیک عمل کرتا ہے خدا اس کو کیا عطا کرتا ہے. سورہ نحل میں پروردگار عالم
عمل صالح کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرنے والا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، پروردگار عالم کہتے ہیں نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرنے والا ہو، پروردگار عالم سے کیا عطا کرتا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو پروردگار عالم اسے کیا عنایت کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرنے والا مومن ہوگا تو ہم اسے پاک اور پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے۔ یہ کون سی پاک اور پاکیزہ زندگی ہے؟ مرنے کے بعد خدا ایک ایسی پاک اور پاکیزہ زندگی عنایت کرے گا کہ اگر نیک عمل کیے جائے، عمل صالح کیے جائے، اور عمل صالح کے لیے قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 نمبر کی آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، اگر نیک عمل کرنے والا مومن ہوگا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والا اگر مومن ہوگا اور مومن بن کے اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کو لے کے آئے گا، لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، صرف اس کے لیے حیاتاً طیبہ نہیں ہے بلکہ بلند ترین مقامات ہیں، اور قیامت کے دن سب پچھتائیں گے۔ 11ویں امام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب افسوس کریں گے۔ امام سے پوچھا گیا مولا جو جنت میں جائے گا وہ بھی پچھتائے گا؟ امام نے کہا ہاں۔ اچھا جنت میں جانے والا کیوں پچھتائے گا؟ کاش زیادہ نیکی کرتے تو زیادہ بلند درجہ مل جاتا۔ نماز شب پڑھنے والے بھی پچھتائیں گے، جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ سوچیں گے شاید 5 رکعت پڑھ لیتے، 11 رکعت پڑھ لیتے۔ صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے والے سوچیں گے کہ شاید 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے۔ سب پچھتائے گی۔ امام نے کہا ہاں سب پچھتائیں گے۔ جسے جنت کا پروانہ ملے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ عمل کر لو، میدان کھلے ہوئے ہیں، وقت تمہارے ساتھ ہے، ابھی زندگی ہے تمہارے پاس، صحت خدا نے دی ہے۔ کیا یہ جوانی بڑھاپے کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے بعد میں نیک عمل کریں گے؟ ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، جوان ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ میدان کھلا ہوا ہے، وقت تمہارے پاس ہے، فائدہ اٹھا لو، جلدی سے جلدی نیک عمل کرو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ 11ویں امام اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب پچھتائے گے۔ مولا کیا کوئی ایسا ہوگا جو نہ پچھتائے؟ امام نے کہا نہیں، سب پچھتائے گے۔ اچھا کوئی ایسا ہوگا جس کا پچھتاوا سب سے زیادہ ہو؟ کہا امام نے کہا 2 لوگ سب سے زیادہ پچھتائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کا سب سے پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے پاس علم آ چکا تھا لیکن ابھی عمل نہیں کرتے تھے، عمل کی منزل پہ نہیں آئے تھے۔ جب علم آ جائے تو انسان عمل کی منزل پہ آ جائے، جتنا بھی علم حاصل کرے، ضروری نہیں ہے کہ علم حاصل کر کے بہت بڑا عالم بن جائے، جتنا علم خدا نے دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب انسان عمل کی منزل پہ آ جائے گا، 11ویں امام کہتے ہیں علم کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو یہ علم انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ یہ لوگ پچھتائیں گے۔ ایسا نہیں تھا انہیں پتا نہیں تھا، پتا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ 11ویں امام کہتے ہیں جن کو خدا نے مال دنیا تو دیا تھا لیکن اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مال خدا نے دیا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آئیے میری عزیز مائیں بہنیں، بس
11वें इमाम की इस हदीस के जरिए से हमें और आपको ये पता चला कि अगर इंसान चाहता है कि आखिरत की मंजिलों में, आखिरत की उस दुश्वार तरीन मंजिलों में अपने आप को कामयाब बना ले, तो उसे चाहिए कि माल जो खुदा ने उसे इनायत किया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करे, और जो इल्म उसे मिला है उस इल्म पे वो अमल करे। आइए मेरी अजीज माँ बहनें, बहुत जल्दी जल्दी, बस ये जो 3-4 मिनट का मेरे पास टाइम है, मैं तारीख के हिसाब से मवालियान अहले बैत की सिफत, अहले बैत के चाहने वालों की औसाफ, तीसरी सिफत अहले बैत के चाहने वालों की क्या होती है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे पहली सिफत अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया, वो दुनिया में ज़ाहिद होते हैं। दूसरी सिफत अल-हिर्सु अला अमल सालिह, वो नेक अमल करने में हरीस और लालची होते हैं। और तीसरी सिफत हमारे और आपके रिसालत माँ के इरशाद फरमाते हैं कि ये वो होते हैं अल-वरअु फिद्दीन। पहली सिफत क्या कही, दुनिया के मामले में जाहिद होते हैं, दुनिया मिले न मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सिफत कही कि नेक अमल में हरीस होते। तीसरी सिफत अल-वरअु फिद्दीन, वरा जो है वो तकवा से भी बुलंद है, वाव रे और ऐन, वरा तकवे से भी बुलंद सिफत है। वरा यानी क्या अजीजो, तकवा यानी परहेजगारी, तकवे से बड़ी परहेजगारी, ज्यादा परहेजगार, उसे वरा कहा जाता है। अल-वरअु फिद्दीन, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी वरा की डेफिनेशन 3 जुमलों में अपनी किताब में बयान करते। जब आज ही मैं उनकी किताब खोल के बैठी थी कि इन्होंने वरा के बारे में क्या वजाहत और क्या तशरीह दी है, तो आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी शहीद महराब, वो शहीद अल्लाह की राह में शहादत के दर्जे पर फाइज हुए आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी आलल्लाहु मकामहु, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि वरा फिद्दीन के मानी ये है, अहले बैत का मुहिब दीन के मामले में, दीन के मामले में वरा पसंद होता है। वरा यानी क्या, वो दीन को इतनी अहमियत देता है, इतनी अहमियत देता है, अगर उसे लाखों रुपये दे दिए जाए। देखिए मेरी तरफ से मैं तशरीह नहीं करती, मैं आपको पहले बता रही हूँ, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी कहते हैं लाखों रुपये दे दिए जाए और उससे कहा जाए कि तू झूठी कसम खा ले, वो नहीं खाएगा। उसको करोड़ों रुपये की लालच दे दी जाए, उससे कहा जाए कि झूठी गवाही दे दे, ये करोड़ रुपये को ठुकरा देगा। ये अपने दीन के मामले में बड़ा हसास होता है। अल-वरअु फिद्दीन, वो दीन का सौदा किसी चीज से नहीं करता, इतना दीन पसंद होता है कि वरा में इतना आगे होता है, तकवे से भी बुलंद मंजिल पे होता है। ये किसी भी दुनिया की चीज से अपने दीन का सौदा नहीं करता, ये इतना दीनदार होता है कि उसका दीन उसके लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। दुनिया इसे मिले ना मिले, इसे कोई फिक्र नहीं होती है। ज़ुहद की तो उस मंजिल पे होता है, लेकिन अपने दीन का सौदा दुनिया की मालो दौलत मता किसी भी चीज से नहीं करता, जिसे कहा गया अल-वरअु फिद्दीन। और ज्यादा वक्त नहीं है कि इसकी डिटेल में जाए, लेकिन अजीजों, जब हम और आप मुहिब अहले बैत है तो वल्लाह, खुदा की कसम, खुदा की कसम, कभी ये ना सोचना कि मुहिब अहले बैत है, हम वरा पसंद बनेंगे तो हम गुर्बत में रहेंगे। हम दीन के मामले में हसास हो जाएंगे तो फिर दुनिया हमें नहीं मिलेगी, दुनिया चाहे मिले ना मिले। जो अहले बैत का मुहिब होता है वो हमेशा दीन की फिक्र करता है, वो आखिरत की फिक्र करता है। आका सैयदुल शुहदा के उस जुमले के मुताबिक कि माबूद, जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। ये आका सैयदुल शुहदा का मिशन है, अज़ादात सैयदुल शुहदा। ये मिशन सिर्फ रोने के लिए नहीं है, रोना तो बहुत बड़ी इबादत है, मकसद ये है हम और आप हुसैनी बन जाए। दुआएं करें परवरदिगार इस मजलिसों के जरिए से हमें हकीकी हुसैनी बनने की तौफीक इनायत फरमाए। अगर हमारे अंदर कोई बुराई पाई जाती है, ऐ आका अब्दुल्लाह हुसैन, एक नजर करम अपने रोने वालों के ऊपर। अजीजों, ये मौला की खिदमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, जो सिलेक्टेड होते हैं, जो चुन लिए जाते हैं, उसी को खुदा इनायत करता है। आका के मजलिसों में शिरकत करना, आका का जिक्र सुनना,
آقا کے مصائب میں گریہ کرنا. اور اسی لیے معصوم امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. امام حسین کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ جلا دی ہے، لوگوں کے نہیں مؤمنوں کے دلوں میں. لا تبردوا ابدا. اور یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی. اور واللہ کبھی نہ سوچنا صرف ہم امام سے محبت کرتے ہیں، امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. آج میں اگر آپ کو بتاؤں چھٹے امام کی دعا کے جملے پورا ایک صفحہ بھر کے امام نے عزاداروں کے لیے دعائیں کی ہے. آپ سوچیں. اور امام کی دعا کے جملے اگر آپ سنیں گے نا آپ کا دل چاہے گا کبھی فرش عزا سے نہ اٹھے، ہمیشہ گریہ کرتے رہے، روتے رہے. یہ 2 مہینہ 8 دن تو زندگی کے بہت کم ہے جو ہمیں عزاداری کے لیے ملے ہیں. عزیزوں، سال کے اور 10 مہینے بھی ہم آقا عبداللہ حسین کو نہیں بھولتے، نہ اپنی خوشی میں نہ اپنے غم میں. ہمیشہ امام کو یاد کرتے ہیں، امام کی عزاداری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم روتے نہیں ہیں، لیکن یہ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کے مخصوص ہے. ہمارے لباسوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں، ہمارے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اپنے گھر والوں کے جنازوں پر کیا ہم نئے لباس پہن کے جاتے ہیں، اچھے لباس پہن کے جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ اس محرم کے دنوں میں نئے نئے لباس پہن کے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو سجا کے سوار کے، جیسے ایک بیٹی باپ کے جنازے پر جا کے کوشش کرے سادگی اختیار کرے. جتنی سادگی اختیار کرے گی اتنی ہی اشکوں کی روانی، روحانیت ہمیں محسوس ہوگی. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہم اپنے گھر والوں کے جنازوں پر ایسے جاتے ہیں؟ یہ تو 72 کا پرسہ دینے کے لیے ہماری کوشش کریں، جتنا ہو سکے سادہ لباس پہنے، جتنا ہو سکے سادگی اختیار کرے، جتنا ہو سکے غمگین بن کے آئے. آئیے میری عزیز ماں بہنیں، چھٹے امام آقا سید الشہداء عبداللہ حسین کے عزاداروں کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں. اور جب آپ اس دعا کو سنیں گے، اس کے جملے کو سنیں گے، آپ کا دل چاہے گا ہمیشہ عزادار مولا کے بن کے رہے. اور جب یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں تو دل سے اپنی ماؤں کو دعائیں دینا. یہ ہمارا اور آپ کا حسینی بن جانا یہ ماؤں کا احسان ہے. اگر یہ ماں ہمیں فرش عزا پر نہ لاتی، مصائب میں رونے کا سلیقہ نہ سکھاتی، کہاں یہ فرش ہوتا، کہاں ہم جیسے گنہگار ہوتے. یقیناً میری عزیز ماں بہنیں، میں گھڑی کی طرف دیکھ رہی ہوں تو یقیناً پوری حدیث میں نہیں بیان کر سکوں گی. کوشش کروں گی اس حدیث کا مفہوم ایک پورا صفحہ بھر کے. چھٹے امام کی حدیث ہے. چھٹے امام کہتے خدا ہمارے شیعوں پر رحم کرے. سب سے پہلے دعا ہمارے اوپر رحم کرنے کی دعا چھٹے امام کر رہے ہیں. امام کہتے اس لیے کہ ہماری تکلیفوں کی وجہ سے، ہماری مصیبتوں کی وجہ سے وہ غمگین رہتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں. پھر چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کو خدا نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے. ہماری ولایت کے پانی سے خدا نے اس مٹی کو گوندا ہے. ہماری ولایت کا جو پانی تھا نا، اس سے اس بچی ہوئی طینت کو خدا نے گون کے ہمارے شیعوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. اور پھر اس کے بعد چھٹے امام کہتے ہیں یہ خوش قسمت ہے کہ جن کے ہم مولا ہے. مولا یہ ہم جو خوش قسمت ہے اس کی اصل وجہ ہمارے والدین ہے. مولا آج کی مجلس میں ہماری سب سے پہلی دعا یہ ہے ہمارے مرحوم والدین کے برزخ کا سفر آسان ہو جائے، انہیں برزخ میں بی بی زہرا کا قرب نصیب ہو جائے. امام کہتے ہیں کہ یہ خوش قسمت ہے جن کے ہم مولا ہیں. اور پھر امام کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں. اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں ہماری مصیبتوں کی وجہ سے وہ غمگین رہتے ہیں، ہمارے غموں میں وہ گریہ کرتے ہیں، ہماری مصیبتوں پر وہ عزادار بنے رہتے ہیں. امام کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی مصیبتوں سے ہم واقف نہیں ہیں،
यकीनन इमाम कहते हम उनकी मुसीबतों से वाकिफ है और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। फिर इमाम ने कुछ जुमले शियों के बारे में इरशाद फरमाए जो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा में भी लिया करते हैं। बड़ी माज़रत के साथ मैं उन जुमलों को दरमियान से छोड़ रही हूँ और इमाम की दुआ का आखिरी फिक्रा जो अज़ादारी में आके रोता है, छठे इमाम उनके लिए हाथों को उठा के रोते हुए दुआ करते हैं कि हम उनके लिए दुआएं करते, परवरदिगार तू उन्हें जिंदा रखना। हम मर जाते हैं, इमाम कहते मैं दुआ करता हूँ वो जिंदा रहे, मौला हम तो मर जाते हैं। हमारे आबा अजदाद भी आज़ादारी करते थे, वो भी मर गए, आप कहते वो जिंदा रहे। इमाम कहते मैं इस जिंदगी की बात नहीं करता हूँ। इमाम हाथों को उठा के कहते हैं माबूद ये सादिक की दुआ है, हमारे शिया जो हमारे जद के गम में गिरिया करते हैं ना, तो उन्हें जिंदा रखना, वो जिंदगी देना जो कायम आले मोहम्मद का जमाना होगा, जब हमारी हुकूमत इस्टेब्लिश की जाएगी, हमारी हुकूमत कायम की जाएगी। परवरदिगार हमारे अज़ादारों को उस जिंदगी तक पहुंचा दे। अगर कोई इमाम ज़माना का दौर पाना चाहता है, अज़ादारी में जब रोता है तो छठे इमाम हाथों को उठा के कहते माबूद ये मेरे जद का अज़ादार है, इसे हमारे हुकूमत के जमाने तक पहुंचा दे। यानी सिर्फ इमाम ज़माना की हुकूमत का दौर नहीं, फिर रजअत में देखिए बाकायदा इमाम ने वजाहत की, ये नहीं कहा हमारे कायम के जमाने तक, फिर कहा माबूद इन्हें तब तक जिंदा रखना जब रजअत में सबको पलटाया जाएगा। एक के बाद एक सब इमामों का दौर आएगा, छठे इमाम का दौर आएगा, इन्हें रजअत के दौर में फिर पलटाना, इन्हें जिंदा रखना। परवरदिगार की बारगाह में छठे इमाम हमारे और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। और मेरी अजीज माँ बहनें दुआएं करें, क्योंकि इमाम के ज़बूर में जो ताखीर हो रही है ना, असल वजह यही है ये 313 की तादाद। इमाम भी यही शिकायत करते हैं ना, अभी मेरा लश्कर तैयार नहीं हुआ है। इमाम हुसैन कहते हैं जैसे चाहने वाले मुझे मिले, जैसे मानने वाले मुझे मिले, जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन को मिले, ऐसे सहाबी मिले आका सैयदुश्शुहदा को। रोते जाइए और दुआएं करते जाइए, काश उस फहरिस्त में हमारा भी नाम आ जाए, जिसे इमाम बुलाए, जिसके लिए इमाम दुआएं करे। रोने वाली माँ बहनें बड़ी तेजी से मुहर्रम के अय्याम गुजरते जा रहे हैं, ऐसे फुर्सत देना, पता नहीं आइंदा मजलिस में शिरकत कर सके या न कर सके। मैदान खुला हुआ है, जिंदगी साथ दे न दे, मौला इस फुर्से से राजी हो जाए। रोने वाली माँ बहनें 3 मुहर्रम की तारीख आका सैयदुश्शुहदा के उस अस्हाबे बावफा का जिक्र करना है, जिसमें हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है, जिसमें ज़ुहैर भी है, जिसमें हुर भी है, जिसमें वहाब कल्बी भी है, एक से बढ़ के एक, जिसमें मुस्लिम इब्ने औसजा भी है। किस किस का जिक्र किया जाए, लेकिन हाँ एक ऐसा सहाबी इमाम हुसैन था कि जिसने एक रात में अपने आप को जहन्नम से जन्नत की तरफ पहुंचा दिया। ये इतना बड़ा गुनहगार था कि जिसने हुसैन के फर्शल लजाम पर हाथ डाल के कहा था हुसैन मैं कुर्बे की तरफ तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और जैसे ही फर्शल लजाम पे हाथ डाला था ना, हमारी सेठ बीवी के रोने की आवाज बुलंद हुई। इमाम ने कहा था हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। हुर कहते मौला ये जुमला मैं भी आपको कह सकता था, लेकिन नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं जानता हूँ आपकी वालिदा कौन है। मैं इस
यही हुर है कि जैसे ही शब आशूर आई, हुर ने देखा कौन सी चीज हुर को इमाम हुसैन के ख़याम की तरफ ले गई। फरात पर पहरे लगे हुए थे, जानवर पिए पानी, शुद्ध पिए, सब पिए, सहरा के लाल को पानी पे पहरा लगा दिया गया। साकिए कौसर का बच्चा, साकिए कौसर के पोते और नवासे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, लेकिन एक पानी का कतरा ख़याम में नहीं जाना चाहिए। जो फरात पर पहरे लगाए गए थे ना, जनाब हुर जब फरात के करीब से गुजरे, इन्होंने देखा घोड़े फरात के पानी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हुर ने कहा इस घोड़ों को फरात से बाहर निकाल दो। जो निगहबान था वो कहता है हुर कयामत की गर्मी है, इतनी गर्मी है, घोड़ों को बाहर निकालता हूँ ना, ये पैरों को जमीन पे नहीं रख पाते हैं, जमीन तर्कों बना इतनी गर्म हो रही है, जानवर भी चाहते कि अपने आप को पानी तक पहुँचा दे। अब मुझे दिल पे हाथ रख के जवाब देता, जहाँ पे जानवर की ये हालत थी, जवाब के लाल अली असगर की प्यास, सकीना की प्यास, यतीमा इन शरीकतुम नाज़बिन फस्कुरूनी, मौलाना का जब पानी पीना तो मुझ गरीब की प्यास को याद वो क़यामत की प्यास और ख़ैमों से अल-अतश बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। बच्चे से जनाब होते ये एहसास हो गया, ये बच्चे मेरी वजह से प्यासे थे। 2 मुहर्रम जब काफिला वारिद करबला हुआ ना, हुर का काफिला भी प्यासा था। मौला ने कहा था भैया अब्बास मश्क के दहाने को खोल दिया जाए। जानवरों को सैराब हुसैन ने किया था, हुर के काफिले को सैराब हुसैन ने किया था। हुर समझ गए बहुत बड़ी खता हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब पलटा कैसे जाए। ये एहसास होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, अब पलटा कैसे जाए। उमर साद के खेमे में गए। उमर साद, क्या जंग यकीनी है? क्या बगैर जंग के ये मामला खत्म नहीं हो सकता? उमर साद घमंड में आके कहता है हुर जंग तो यकीनी है, लेकिन कैसी जंग होगी? हुर तो जानता है सिर्फ जिस्मों से सर नहीं उतारे जाएंगे, हाथों को भी काट दिया जाएगा, लाशों को पामाल कर दिया जाएगा। एक गरीब का काफिला नगले आला में गिर के शहीद हो जाएगा। जिस गुर्बत से हुसैन मौला मारे गए, इस मजलूमी की मिसाल न करबला से पहले मिली, न करबला के बाद मिली, हाथों को भी काट दिया जाएगा। हुर लरज़ने लगा, समझ गया बहुत बड़ी गलती हो गई। हुर को जनाबे हुर बना दिया इस सच्ची तौबा ने। मौला हम भी सच्चे ताइब बन गए, बस चला मौला के खेमे की तरफ, आंखों पर पट्टी बांध ली। अजीजों, जैसे ही इमाम हुसैन ने देखा हुर तौबा के लिए आ रहा है, भैया पास जरा उनके बेटे ने तकबीर की सदा बुलंद की। बेटा क्या हुआ? कहा बाबा हजरत अब्बास आ रहे हैं। दूसरी तकबीर की सदा बुलंद की। बेटा अब क्या हुआ? कहा बाबा अली अकबर आ रहे हैं। वो शर्मिंदा हो गए, इमाम के पास पहुंचे तो कदमों में अपने आप को गिरा दिया। बस एक ही सवाल, वही सवाल रोते जाइए और मौला से करते जाइए, मौला क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? हुसैन जैसे करीब मौला की बारगाह है, झुके हुसैन हुर को उठाया, सीने से लगाया, अंता हुर्रुन में दुनिया व आखिरा, हुर तो दुनिया में भी आजाद है,
معاف کر دینا، جب تو دشمن بن کے آیا تھا تجھے پانی پلایا تھا، آج مہمان بن کے آیا ہے ساقی کوثر کے میلے کے خیام میں پانی موجود نہیں ہے، اور تیری مہمان نوازی کیسے کروں جب پانی موجود نہیں ہے؟ اور کہتے مولا مجھے شرمندہ نہ کرے، یہ بچوں کی العطش کی صدائے مجھے اتنا شرمندہ کر رہی ہے، میں آپ کو راستہ روک کے نہ لاتا تو کبھی آپ کربلا میں نہ آتے، مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ امام نے کہا اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بے حق کے سہرا وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد وعدد أي مقام فقد على محمد اور آل محمد کے صدقے میں اللہ کے تمام مظالم کا انتقام لیتے، خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کو مقبرے میں تبدیل کرنے، اپنی آخری بچت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ معبود دنیا میں بار بار مولا حسین کی ذریع چونا، اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت میں نصیب فرما۔ عزیزوں جیسے محرم کا چاند آسمان میں دیکھتے ہیں ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہمارا دل کربلا کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ مولا ایک بار تو جب عاشقوں کے قافلے کربلا کے ارادے سے چلتے ہیں ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ مولا ہمیں کبھی زیارت دیجیے گا، جو زیارت کے لیے کرتے اجروں کو مدد رہا انشاءاللہ مولا جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ بس مسائل کے چند جملے اس بارگاہ میں مانگنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، روتے جائیے زیارت کی دعاؤں میں چند جملے بس۔ عزیزوں جناب حور اکیلے نہیں آئے تھے، جوان بیٹا کے ساتھ آیا تھا، اور جب حور نے اجازت مانگی تو جوان بیٹے نے کہا تھا بابا آپ ضعیف ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ جوان بیٹا مقتل میں جائے، حور نے منع کیا لیکن علی ابن حر نہ مانے، جوان بیٹا قبول کا مقتل میں گیا۔ جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو علی ابن حر نے کہا بابا میری مدد کے لیے آئیے، زخموں سے چھلنی علی ابن حر نے جب آواز دی بابا، حر اپنی جگہ سے اٹھا تاکہ بیٹے کے لاشے پر جائے، پیچھے سے کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھے کہا حر کبھی بوڑھے باپ کی جوان بیٹے کی مدد پہ جایا حر تو نہ جائے گا، تیرا مولا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حر اپنے بیٹے کے پاس پہنچے میرا مولا علی ابن حر کے پاس پہنچ گیا۔ بس عزیزو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہتی ہوں زہرا کے لال آج تو آپ نے کہہ دیا حر کبھی بوڑھا باپ کی جوان بیٹے کی لاشیں پر جایا کرتا ہے۔ جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے کاش کوئی ہوتا جو کہتا مولا کبھی بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کے لاشیں پر جایا کرتا ہے۔ حسین کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، ٹھوکریں کھاتے تھے اور اکبر کے پاس کیسے حسین پہنچے؟ حمید ابن مسلم خود کہتا ہے چند قدم چل
نصیب فرما معبود جو جو پریشان رہا اس بزم میں آ کے بیٹھے معبود اس بزم سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما محمد اور آل محمد کے صدقے میں معبود رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پروردگار ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما ہمارے آنسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا معبود تمام مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم